ویلکم بیک ٹو ان دا لائن آف فائر پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے صوبائی وزیر برائے سپلائی اینڈ پرائسز شعیب بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم اب بات کریں گے اور جو ایک سینیریو ہے کہ جو گڈز ہیں وہ بازار میں کس طریقے سے آتی ہیں, ان کا کنٹرول میکینزم کیا ہے, اس کا اطلاق آیا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. جہاں تک بات ہوئی تھی کہ جی لسٹیں حکومت کی طرف سے ضرور آ جاتی ہیں لیکن اس کا اطلاق تاجر نہیں کرتا ہے. شعیب صاحب کا کیا کہنا ہے؟ شعیب صاحب بہت بہت شکریہ ان دا لائن آف فائر کی ٹیم کو آپ نے وقت دیا. مہنگائی کا جس طریقے سے اس دور حکومت میں قابو میں نہیں آ رہا ہے, آئے روز چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, جو پالیسیز اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, جو پالیسیز ہیں وہ کام صحیح نہیں کر رہی ہیں. کیا مسئلہ سمجھتے ہیں؟ پالیسیز کی وجہ ہی نہیں ہے بلکہ پالیسیز کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر ایک ٹرینڈ چل گیا ہے تاجران کا بھی, ٹریڈرز جو ہیں ان کا بھی, کہ زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے. وہ ہر شعبہ زندگی میں ہے, تو اس کی بھی وجہ ہے. مثال کے طور پر دودھ فروش ہے, شکر فروش ہے, وہ سب آپ نے دیکھا ہے, یہ سب جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ نفع چاہتے ہیں. ان پر کنٹرول جو ہے اس حد تک ہے کہ ہم وہ پرائسز فکس کر دیتے ہیں جس کا کنٹرول میرے ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے. لیکن عوام کی جو رائے ہے کہ جی اگر ایک ادارہ یہ کام کر بھی رہا ہے تو اس کا اطلاق نہیں ہو رہا ہے, جو بھی بات ہوتی ہے سرکار کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھا دی جاتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ جی اب خامیاں کس طرف سے ہیں؟ ٹریڈرز کارٹل بنا رہے ہیں یا پھر جو ریٹیلرز ہیں ان کی طرف سے ہو رہا ہے جو کہ اسی شعبے کا زیادہ ٹریڈرز ہیں, اس کے بعد ریٹیلرز بھی ہیں. میں نے کہا نا کہ یہاں ایک مہنگائی کا بھوت جسے جو بھی کہیں آپ اسے, وہ اس وقت خالی ایک آدمی یا ایک شعبہ زندگی کے نہیں ہے پاس, بلکہ یہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. تمام لوگ, یعنی حالانکہ ہر شخص کنزیومر بھی ہے اور ریٹیلرز بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں مثال کے طور پر میں کنزیومر بھی ہوں, دودھ لیتا ہوں تو میں کنزیومر ہوں, اگر جب وہ بیچنے لگتا ہوں تو میں پھر سیلر ہو جاتا ہوں. تو اس حوالے سے چاہے وہ بلک سب میں ہوں یا کم دکانوں میں کم تعداد میں ہو, یہ ریٹیلر جسے کہتے ہیں آپ. تو ہم یہ سمجھیں کہ جی پالیسی ضرور موجود ہیں لیکن جو ادارے ہیں وہ یونائٹ نہیں ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے جو سرکار کچھ بھی کر لے تو وہ پرابلم ہے, وہ انہی وجہ سے جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتی ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات میں ایڈ کر دوں کہ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ایک دوسرے میں نہیں ہے. ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنی بات کرنا چاہتا ہے. کہ ایم سی کے پاس یہ ضرور اختیار ہے کہ اپنی زمین پر وہ بچت بازار لگنے دے, اس کا کرایہ لیتی, یا جن کی زمین ہے یہاں لینڈ اوننگ ایجنسیاں بہت ہیں. کراچی میں خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں, لینڈ اوننگ مثال کے طور پر جتنے کنٹونمنٹس ہیں سب کے پاس ہے, ڈیفنس کے پاس ہے, سول ایویشن کے پاس ہے, ان سب کی زمینیں ہیں. یہاں پر بچت بازار لگتے ہیں, وہ اپنے چارجز لیتے ہیں, کے ایم سی اپنے لیتے ہیں, کے ڈی اپنے لیتے ہیں. اس کے بعد پھر مطلب وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا نا, یہاں جمعہ بازار, منگل بازار, پیر بازار ہر ایک قسم سے لگتے ہیں. تو ان کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ یہ جتنے بھی بچت بازار لگائے جاتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمیں کوئی بچت اب ہمارے پاس آئے, ان کو ہم اتنا کنٹرول کرتے ہیں کہ ان کو صرف ہم دو باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں لوگوں کو جو قیمت ہے لسٹ بناتی ہے, وہ کمیشنر جو بنائے اس کے لحاظ سے آپ بیچیں. اس کا ہم ضرور سروے کرتے ہیں, اس پر ضرور نظر رکھتے ہیں, اس کا وہ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک زمانے میں ایس ڈی ایم ہوتا تھا, ایس ڈی ایم کو بھیجا جاتا تھا, ایس ڈی ایم جا کے ان کو چیک کرتا تھا, پرائس لسٹنگ کرتا تھا اور پرائس چیک کرتا تھا کہ پرائس سے زیادہ کون بیچ رہا ہے. ان کو گرفتاری بھی ہوتی تھی, فائن ہوتا تھا. ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں جناب آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کی نتیجے میں خاص طور پر دودھ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ انہوں نے کہہ دیا آپ فائن بھی کر سکتے ہیں تو 500 سے زیادہ نہیں. تو وہ 500 بیچتا ہے, 1500 کما لیتا ہے اس کے بدلے میں. تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی جو بھی اس وقت حالات و واقعات ہیں, ادارے ضرور موجود ہیں, انیفیکٹو ہیں, ان کو پاورز دی جائیں اور ایک یونیفارم جو ہے ادارہ بنا. ایک یونیفارم ایجنسی اگر نہیں بن سکتی ہے, یونیفارم پالیسی بنائی جا سکتی ہے جو پریکٹیکیبل ہے. اس کے حوالے سے ضرور ان کو کرنا چاہیے, حکومت کو کرنا چاہیے, مجھے کرنا چاہیے. میں ایسا نہیں کہ کسی کو معاف کر رہا ہوں, کسی کو اپنے کو بھی اس میں انکلوڈ کر رہا ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی اتنا ہی ایکولی ذمہ دار ہے جتنا اور دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل معصوم ہوں, ابزالو ہوں آپ اینی تھنگ, میں بالکل اس کا قائل نہیں ہوں. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. صوبائی وزیر سپلائز اینڈ پرائسز شعیب بخاری صاحب سے ہم نے گفتگو کی. ادارے ضرور موجود ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ
ایک پالیسی نہیں ہے, یونیفارم پالیسی نہیں ہے. تو جس طریقے سے جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے اس مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے جو دفاتر جو لوگ موجود ہیں, سورسز نہیں ہیں, اختیارات نہیں ہیں. تو بات آتی ہے کہ جی اگر وہ ایک یونیفارم ادارہ ہو جاتا ہے, ایک ادارہ ہو جاتا ہے, تو شاید اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے. جس طریقے سے شعیب صاحب نے یہ بتایا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری منسٹری, ہم خود بھی جو ہے وہ ذمہ دار ہیں کہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے, اس کا ریزن انہوں نے دیا کہ جی جس طریقے سے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں یا جو ایک ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا عنصر بن رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, آج پروگرام میں اس حوالے سے مزید گفتگو جاری رہے گی.